السلام علیکم دوستو، گزشتہ 48 گھنٹوں سے بین الاقوامی سطح پر ایک غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن، جو عام طور پر فوری رد عمل دیتے ہیں، غیر معمولی طور پر خاموش ہیں۔ یہ صرف خاموشی نہیں، یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، ایک ایسا طوفان جو ہماری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اور پھر ڈومز ڈے ریڈیو اسٹیشن کا معمہ ہے۔ 1976 سے خفیہ طور پر چلنے والا یہ اسٹیشن، کوئی نہیں جانتا کہ اسے کون چلاتا ہے، یہ کہاں واقع ہے یا اس کی پراسرار آواز کس کی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے روسی فوج چلاتی ہے اور یہ اسٹیشن 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی بڑا واقعہ قریب ہوتا ہے تو بزنگ کی جگہ اچانک خفیہ پیغامات جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ صرف بے ترتیب آوازیں نہیں ہیں۔ جب روس نے 2014 میں کرائمیا پر حملہ کیا یا یوکرین پر اپنی چڑھائی شروع کی تو یہ نشریات میں آنے والے اسپائک آنے والے وقت کی خبر دیتے تھے۔ یہ کوڈز، جنہیں صرف چند مخصوص لوگ ہی سمجھتے ہیں، دنیا بھر میں سلیپر سیلز اور ایجنٹوں کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ ناقابل سراغ ہیں، ناقابل تعقب ہیں اور ایسے ایجنٹوں تک پہنچنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو انٹرنیٹ یا فون کے بغیر دور دراز علاقوں میں موجود ہیں۔ حال ہی میں یہ اسپائکس دوبارہ نمودار ہوئے ہیں اور عالمی طاقتوں بشمول امریکہ کی جانب سے آنے والی خبریں تشویشناک ہیں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ ایٹمی سگنل موصول ہو گیا ہے۔ پوٹن کی خاموشی ان پراسرار نشریات کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں خوف و ہراس کی لہر دوڑاتی ہے۔ یہاں تک کہ برطانوی وزیر اعظم نے بھی عوامی طور پر اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور جوہری وار ہیڈز کے لیے اربوں پاؤنڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ غیر معمولی جلدی کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اس خاموشی کا اصل مطلب کیا ہے۔ روسی فوج کو ابھی ایک غیر معمولی دھچکا لگا ہے۔ جوہری صلاحیت کے حامل بمبار طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں اور 500 سے زیادہ ڈرونز ان کی سرزمین کے اندر تک سمگل کیے گئے ہیں۔ یہ صرف $7 ارب کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک گہری انٹیلیجنس ناکامی تھی۔ پوٹن جانتے ہیں کہ اندرونی ساتھی ملوث تھے اور اس حقیقت نے کرملن کو جڑ سے ہلا دیا ہے۔ یہ ان کی پہلی جنگ نہیں ہے، لیکن اس سطح کی دراندازی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ زیلنسکی کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کو یہ پورا آپریشن کرنے میں 1.5 سال لگا۔ اب ان پراسرار سگنلز اور پوٹن کی خوفناک خاموشی کے ساتھ دنیا خود کو تیار کر رہی ہے۔ روس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا یہ جوابی حملہ ہوگا؟ ایک یا کئی شہروں پر حملہ، یا کچھ اس سے بھی زیادہ تباہ کن؟ آنے والے گھنٹے فیصلہ کن ہوں گے۔ یوکرین میں بلیک آؤٹ، بجلی گرڈز اور فوجی کمانڈ سینٹرز پر میزائل حملے، ایرانی ڈرونز کا حملہ، یہ سب ممکن ہے۔ دنیا اپنی سانسیں روکے دیکھ رہی ہے کیونکہ تاریخ کا ایک نیا خوفناک باب شروع ہونے والا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔